وسامعين وسامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کلانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کس زباں سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت، کس زباں سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت۔ جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عزت و شان اہل بیت۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ اور یہ بھی شیخ الحضا فرمائے کہ گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے میان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یعنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، یعنی کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو اس آیت کریمہ سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کرام کی عظمت و فضیلت اور ان کے درجات و مراتب کا واضح طور پر بیان ہے، واضح طور پر بیان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت کریمہ کے تحت امام ابو جعفر
محمد بن جریر طبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ اللہ رب العزت یہی چاہتا ہے، اے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر بری بات کو دور فرما دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ امام ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو رجس کا لفظ آیا ہے، یعنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، جو یہ لفظ رجس آیا ہے اس کا مطلب یعنی یہ لفظ گناہ، عذاب، نجاستوں اور نقائص کے اوپر بولا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام سے تمام چیزوں یعنی عذاب، گناہ، نجاست اور نقائص سے اللہ رب العزت اہل بیت کرام کو پاک فرما دیا ہے، پاک فرما دیا ہے۔ اسی طرح امام زہری فرماتے ہیں کہ رجس کا لفظ ناپسندیدہ چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے، یعنی ہر ناپسندیدہ چیز کو کہتے ہیں، خواہ وہ عمل ہو یا غیر عمل۔ تو پھر اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام سے ہر ناپسندیدہ چیز کو، خواہ وہ عمل ہو یا غیر عمل ہو، ہر چیز کو دور فرما دیا، یعنی ہر ناپسندیدہ چیز سے اہل بیت کو اللہ رب العزت نے پاک فرما دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ان روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کرام کی شان کیا ہے۔ اہل بیت کرام کی شان ہے کہ جن کی پاکی کا خود اللہ رب العزت گواہی دے رہا ہے، تو ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے معاشرے میں اگر چند لوگ کسی شخص کے بارے میں یہ کہہ دے، شہادت دے دے کہ فلاں شخص بہت نیک ہے، فلاں شخص عابد ہے، تو پھر معاشرے میں ان کی عزت بڑھ جاتی ہے، شان بڑھ جاتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اندازہ لگائیے کہ جن کی پاکی کی گواہی خود اللہ رب العزت فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو جب اللہ رب العزت جن کی پاکی بیان فرما رہا ہے تو ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ شان ہے اہل بیت کرام۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مقدس میں اہل بیت کا لفظ آیا ہے، تو اہل بیت سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ اہل بیت سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے۔ اس میں دو جماعت ہے۔ پہلی جماعت جن میں امام بغوی، خازن اور صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور تابعین میں حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو اہل بیت کا لفظ آیا ہے، ان سے مراد اہل عبا یعنی پنجتے میں پاک ہے، یعنی حضرت علی، فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسری جماعت جن میں صحابی رسول حضرت ابن عباس اور تابعی
حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو اہل بیت کا لفظ آیا ہے اس سے مراد امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس میں یا ایھا النبی قل لازواجک سے لے کر کے ان اللہ کان لطیفا خبیرا تک امہات المؤمنین کے متعلق مسلسل 7 آیتیں نازل ہوئی ہے، تو پھر بیچ میں کوئی ایسا لفظ کیسے آ جائے گا جن سے مراد پنجتن پاک؟ تو پھر جو لوگ اس سے اہل بیت سے پنجتن پاک مراد لیتے ہیں وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ جملہ معترضہ کے طور پر آیا ہے جو کہ کلام عرب میں عام ہے۔ مطلب یہ کہ کسی کے متعلق گفتگو ہو رہی ہو اور بیچ میں کوئی ایسا جملہ یا کوئی ایسا کلام آ گیا ہو جو کسی اور کے متعلق ہو۔ اور اسی طرح اپنی دلیل میں ایک اور روایت پیش کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما اور اس طرح سے آپ کے ساتھ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، یعنی ہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے۔ لے جانے کے بعد حضرت علی و فاطمہ کو قریب بیٹھایا اور پھر حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو دونوں ران پر بیٹھایا اور اپنی چادر کو لپیٹ لی اور تمام لوگوں کو اپنے چادر میں لپیٹ لیا اور پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما ہؤلاء اہل البیت اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، کہ الہی یہ میرے اہل بیت ہے، تو ان سے ہر ناپاکی کی دور فرما دے اور انہیں پاک اور ستھرا کر دے، پاک اور ستھرا کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روایت میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پہ موجود تھی۔ انہوں نے چاہا کہ وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک میں داخل ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چادر کو کھینچ لیا اور فرمایا، انکی من ازواج النبی علی خیر، یعنی کہ تم نبی کے ازواج ہو اور بھلائی پر ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس طرح سے اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے پنجتن پاک مراد۔ اور اسی طرح آپ نے مختلف علماء کرام سے سنا ہوگا کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ آیا۔ مدینہ طیبہ آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گمان ہی نہیں کرتا بلکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے کلمے ہیں جو کنواری مریم کی جانب نکاح کیے گئے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر عیسائی غصے میں آ گیا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور پھر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دنیا میں کوئی ایسا انسان دیکھا ہے جو بغیر باپ کے پیدا کیے گئے؟ اور اس سے ان لوگوں کا مطلب یہ تھا معاذ اللہ کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو صرف بغیر باپ کے ہی پیدا کیے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ تو جب تم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ ماننے میں کیا تعجب کی بات ہے؟ کیا تعجب کی بات ہے؟ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسائیوں کے درمیان مناظرہ ہوتا رہا اور عیسائی لوگ برابر جھگڑتے رہے اور اپنی معاندانہ روش پر قائم رہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں آیت کریمہ نازل فرمائی، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یعنی کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بات اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو ان کو آپ مباہلہ کی دعوت دے دیجئے اور ان سے کہے کہ تم اپنے بیٹوں کے ساتھ حاضر ہو جاؤ، میں بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تم اپنی عورتوں کے ساتھ حاضر ہو جاؤ، میں بھی اپنی عورتوں کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تم خود بھی آؤ اور میں خود بھی آتا ہوں، اور دونوں کے درمیان مباہلہ ہوگا، جو حق پر ہوگا وہ اس پر اللہ رب العزت کا کرم ہوگا، اور جو ناحق ہوگا اس پر اللہ رب العزت کی لعنت اترے گی۔ اس طرح اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے پاس گئے۔ جانے کے بعد آپ نے ان سے مباہلہ کی دعوت دی، اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے مباہلہ کی دعوت دی اور پھر یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنائی۔ اس کے بعد عیسائیوں نے کہا کہ ہمیں ایک دن کا وقت دیجیے، ہم آپس میں مشورہ کر کے ہم آپ کو کل بتا دیں گے۔ اس طرح سارے عیسائی ایک جگہ جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد اس نے اپنے سب سے بڑے پادری صاحب الرائے شخص عبد المسیح سے یہ رائے لی کہ آپ ہی بتا دیجئے کہ محمد نے جو مباہلہ کی دعوت دی ہے کیا اس کو قبول کی جائے یا اسے رد کیا جائے۔ تو عبد المسیح نے کہا، اے جماعت نصارہ، جب تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ نبی مرسل ہے، جب تم پہچان لیے کہ یہ نبی آخر ہے، اس کے باوجود اگر تم ان سے مباہلہ کرو گے تو جان لو کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو خیریت اسی میں ہے کہ تم اپنی عیسائیت پر اگر قائم رہنا چاہتے ہو تو واپس لوٹ چلو۔ یہ مشورہ کرنے کے بعد سارے عیسائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آنے کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کے پیچھے حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، اور آپ کے دونوں ران پہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں جب جو دعا کروں اس پر تم لوگ آمین کہنا۔ جب عبد المسیح نے ان حضرات کو دیکھا تو بساختہ یہ پکار اٹھا کہ اے جماعت نصارہ، انی لا ارى وجوہا لو سألوا اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لأزالہ۔ اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو اگر اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ پہاڑ ہٹ جائے تو اللہ رب العزت اس پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے دوسری جگہ ہٹا دے۔ اے جماعت نصارہ، اگر تم ان سے مباہلہ کرو گے تو جان لو کہ تم ناکام و نامراد ہو جاؤ گے، اور تم پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوگا۔ خیریت اسی میں ہے کہ تم اس سے باز آ جاؤ اور جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس زمانے میں بھی اسلام کے مخالف موجود تھے، اور آج بھی اسلام کے مخالف موجود ہیں۔ کبھی شریعت پر حملہ کرتے ہیں، کبھی قرآن پر حملہ کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان لوگوں کو، ان خبیثوں کو یہ بتا دو کہ تم اگر پیپر پر لکھے ہوئے قرآن کو تم مٹا سکتے، لیکن رسول اللہ کے غلاموں کے سینوں سے قرآن کو کیسے مٹا سکتے ہو؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آج بھی ایسے خبیث لوگ موجود ہیں جو ہمارے عبادت گاہوں پر حملہ کرتے ہیں، جو ہمارے شریعت پر حملہ کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان سے گھبرانے اور خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت خود قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو جس کی حفاظت خود اللہ رب العزت کرنے والا ہے، دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اسے مٹا سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عیسائی کسی بھی صورت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوا، بلکہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہوا، جزیہ دینے پر راضی ہوا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر یہ عیسائی مجھ سے مباہلہ کرتے تو اللہ رب العزت ان کی صورتوں کو بندر اور سوروں کے جیسا مسخ کر دیتے، اور 1 سال کے اندر روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پہ ایک بات غور کرنے کی ہے کہ خداوند قدوس کے مطابق عیسائیوں سے یہ طے ہوا تھا کہ وہ بھی اپنے بیٹوں کو لے کر کے آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آئے، وہ بھی اپنی عورتوں کو لے کر آئے، وہ خود بھی آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی عورتوں کو لے کر آئے اور خود تشریف لائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پاک لوگوں کا انتخاب فرمایا، روئے زمین میں جن برگزیدہ بندوں کا انتخاب فرمایا، وہ کوئی اور نہیں، وہ پنجتن پاک یعنی حضرت علی و فاطمہ اور حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو کیا پتا چلا کہ پنجتن پاک یعنی حضرت علی و فاطمہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بہت ہی عظیم ذات ہے، اور انہی کی یاد میں آج یہ محفلیں یعنی سجدہ حسین کانفرنس منعقد کیا گیا ہے۔ سجدہ حسین کانفرنس منعقد کیا گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس انہی چند باتوں پر میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جو بھی کہا گیا اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اے اللہ جتنے لوگ یہاں پہ حاضر ہیں سب کی حاضریوں کو قبول فرما اے اللہ خاص کر اس کمیٹی میں جتنے لوگ ہیں میرے پروردگار سب کے تحت صحت و تندرستی عطا فرما اے اللہ اس محفل کو قبول فرما اے اللہ اس محفل پر تو اپنا خاص فضل فرما اے اللہ اس محفل کے اختتام سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ